الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. پاسبان آزاد شریف استاد العلماء حضرت علامہ مولانا سجاد احمد ننگی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، عاشق خیر الورا فخر سنت مولانا طارق حاضر صاحب، انتہائی واجب تقریم علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آج کی یہ محفل ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ نعمتیں صرف وہی نہیں ہوتی جو کھا پیتی، بلکہ ایسی محفل کی نعمت ہے جو قرب رسول کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایسی محفل کی نعمت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کا باعث بنتا ہے۔ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں یہ روایت نقل کی ہے، اور غیر مقلدین کے محقق علامہ البانی نے الترغیب الصحیح کے اندر اسے نقل کیا ہے۔ جو شخص اس نیت سے مسجد میں آئے کہ مسجد میں جا کر وہ دین سیکھے گا یا دین سکھائے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایک کامل حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دین سیکھنے کی نیت سے مسجد میں آنا یہ اعزازی طور پر حج کا ثواب ہے۔ جو رب ماں باپ کی زیارت پہ حج مقبول کا ثواب عطا کر سکتا ہے، وہ دین سیکھنے کی نیت سے مسجد میں حاضری پر بھی یہ ثواب عطا کر سکتا ہے۔ دین سیکھنے کی نیت سے مسجد میں آنا یہ راہ خدا میں چلنا ہے، یہ فی سبیل اللہ چلنا ہے۔ اور حدیث پاک ہے کہ جو قدم اللہ کے راستے میں خاک آلود ہوں ان پر اللہ نے آتش دوزخ حرام کر دیا۔ گویا مسجد کی طرف جو قدم اٹھ رہے ہیں وہ جنت کی طرف اٹھ رہے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ خالق کائنات درس قرآن پاک کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائیں۔ اس وقت دنیا میں 7.5 ارب سے زیادہ انسان زندگی گزار رہے ہیں، پر اربوں انسان پلید زندگیاں گزار رہے ہیں، غفلت والی زندگیاں گزار رہے ہیں، گھٹیا زندگی گزار رہے ہیں، مقصد حیات سے ہٹ کے گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جو شخص اپنے آپ کو حضور کی غلامی میں دیکھ کر قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا، قرآن اس کی زندگی کو پاک بھی بنا دیتا ہے، پرسکون بھی بنا دیتا ہے اور کامیاب بھی بنا دیتا ہے۔
اگر چاہتے ہیں کہ اعلیٰ زندگی گزاریں، خوبصورت زندگی گزاریں، پرسکون زندگی گزاریں، پاکیزہ زندگی گزاریں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دل میں عشق رسول بسا کر قرآن کے مطابق زندگی گزاریں۔ قرآن آپ کو دو جہانوں میں کامیاب کر دے۔ جن دوستوں نے آج درس قرآن کا انتظام کیا، دعا گو ہو خالق کائنات انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے مشہور آیت مبارکہ کے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں جو مقاصد دین میں سے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، وقتی ہے، اور آخرت اصل زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس دنیا میں اگر چند روزہ کامیابی کے لیے ہمیں آخرت کی فکر نہ رہے اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کے ہم مصروف ہو جائیں، تو پھر ہم نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ قرآن ہمیں ایک ایسے راستے پہ چلانا چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ فرمایا اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ راس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اس آیت میں ہے اپنے آپ کو بچاؤ، قوا انفسکم، تو ہم کس طرح اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا علموہم وادبوہم، خود بھی دین سیکھو، گھر والوں کو بھی دین سکھاؤ۔ خود بھی ادب کرو، گھر والوں کو بھی ادب سکھاؤ، اس لیے کہ کوئی ادب کرنے والا دوزخ میں نہیں جائے۔ علموہم وادبوہم، علم بھی سکھاؤ، ادب بھی سکھاؤ۔ علم بھی سکھاؤ اور کیا سکھاؤ؟ دین ادب کا نام ہے۔ ادب کسے کہتے ہیں؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے جمع کرنا۔ وہ دسترخوان جس کے اوپر کھانے رکھ دیے جائیں اسے مادوبۃ کہتے ہیں، یعنی اس پر کھانے جمع کر دیے گئے۔ اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ وہ شخص جس نے اپنے اندر خوبیاں جمع کر لیں اس نے ادب کیا۔ وہ ادب والا ہے جس نے اپنے اندر اچھی باتیں، خوبیاں جمع کر لیں۔ حضرت محدث کبیر ابن حجر عسقلانی انہوں نے بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں لکھا ہے الاخذ بمکارم الاخلاق، اچھے اخلاق اپنانا یہ ادب ہے۔ استعمال ما یحمد بہ قولا و فعلا، آپ فرماتے ہیں جب تو بولے تو تیرے کلام میں، تیری گفتار میں خوبیاں ہوں، اور جب تو کوئی کام کرے تو تیرے کردار میں خوبیاں ہوں۔ گفتار بھی اچھی ہو، کردار بھی اچھا ہو، پھر کہا جائے گا کہ تو ادب والا انسان۔ گفتار بھی خوبیوں والی، کردار بھی خوبیوں والا۔ دینی علوم میں بہت بڑا نام ہے سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بغیر درس نظامی نہیں ہوتا، یہ اصطلاحات کے امام ہیں۔ کتاب التعریفات میں لکھتے ہیں کہ ادب کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو غلطی سے بچا لینا،
غلطی نہ کرنا، اپنے آپ کو ایسا بنا لینا کہ تیرے وجود سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچے، فائدہ پہنچے۔ اپنے آپ کو شر والا نہ بنانا بلکہ خیر والا بنانا۔ ان تمام تعریفات میں خلاصہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت کوئی نہ کوئی حرکت کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے۔ دنیا کی بنیاد حرکت پہ رکھی گئی ہے۔ انسان اگر آرام سے بھی بیٹھا ہوا ہو پھر بھی اس کا ذہن تو حرکت نہیں ہوتا ہے۔ تو انسان کی جو حرکات ہیں، اعمال ہیں، ان کا سبب کیا ہے؟ محرک کیا ہے؟ محرک ہے انسانی خواہشات۔ انسان اپنی خواہشات کی بنیاد پر عمل کرتا ہے، اپنی خواہشات کی بنیاد پر، آرزوؤں کی بنیاد پر مصروف رہتا ہے۔ ادب یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو شریعت کا پابند بنا دینا، اپنے باطن پر دین کا رنگ چڑھا لینا۔ باطن وچ چنگے جڑے ہوئے نہ ہی انج ظاہر چنگے تے کی چاہے، دل عشق نبی وچ رنگیا نہ گیا انج کپڑے رنگے تے کی۔ اپنے باطن کو شریعت کے رنگ میں رنگ لینا، یعنی خلاف شریعت آرزو ہی دل میں پیدا نہ ہو، شریعت انسان کا حال بن جائے، وہ مصنوعی طور پہ نیکی نہ کرے، اس کے باطن کی آرزو ہو نیکی کرنا، اس کا دل چاہے نیکی کرنے کا۔ جب کوئی اس مقام پہ فائز ہوتا ہے، دین اس کا حال بن جاتا ہے، پھر وہ بے ادبی نہیں کر سکتا، پھر وہ سراپا ادب بن جاتا ہے۔ تو دین ادب کا نام ہے، توحید کا ادب، رسالت کا ادب، نسبت رسالت کا ادب، اہل بیت کا ادب، صحابہ کرام کا ادب، اولیاء کا ادب، مسجد کا ادب، کعبہ شریف کا ادب، قرآن کا ادب، رحل کا ادب، استاد کا ادب، والدین کا ادب، حتیٰ کہ اگر کسی کی سفید داڑھی کی وجہ سے بوڑھے شخص کا ادب کرے تو حدیث مبارک ہے جو بوڑھے کا ادب کر رہا ہے یہ من جملہ تعظیم خداوندی ہے، اللہ اس کو اتنا اجر عطا کرتا ہے۔ یہ بوڑھے بندے کا ادب کر رہا ہے، فرشتے لکھتے ہیں گویا کہ یہ خدا کا ادب کر رہا ہے۔ دین ادب کر رہا ہے، دین ادب سکھاتا ہے۔ جہاں بے ادبی ہے وہاں دین نہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ دین بیان کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی لوگ کلپ سن کے دین سیکھتے ہیں۔ تو میں ایک نشانی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو تھوڑی سی بھی بے ادبی کرے سمجھ جائیں یہاں دین نہیں، یہ شخص ایمان کا دشمن ہے، کیونکہ جہاں دین ہوگا وہاں ادب ہوگا۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، فضائل کوئی بھی بیان کر سکتا ہے، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، رشوت نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، یہ کوئی بھی بیان کر سکتا ہے، لیکن عقائد بیان کرنا اور حلال حرام کے مسئلے بیان کرنا، اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ عالم ہی عقائد کو بیان کر سکتا ہے، اور عالم ہی حلال حرام میں مسائل بیان کر سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو عالم ہے ہی نہیں اور دین بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول میں نے آپ کو سنایا کہ دوزخ سے بچنا چاہتے ہو علم سیکھو اور ادب سیکھو۔ آپ مجھے بتائیں ان دونوں میں سے پہلے کیا سیکھنا چاہیے؟ جی دو چیزیں سیکھنی ہیں، علم بھی ادب بھی، تو پہلے کیا سیکھنا چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک، حضرت سفیان ثوری
ان بزرگوں کے ملفوظات میں ہے پہلے ادب سیکھو پھر علم سیکھو، اس لیے کہ اگر کسی بے ادب نے کتابیں پڑھ لی اس کا علم اپنے لیے بھی فتنہ ہوگا، دوسروں کے لیے بھی فتنہ ہوگا۔ آسان سی مثال دے رہا ہوں، پہلے آپ برتن صاف کرتے ہیں یا پہلے اس میں دودھ ڈالتے ہیں؟ گندے برتن میں دودھ ڈالتے ہیں، اور اگر گندے برتن میں دودھ ڈالیں تو دودھ خراب ہو جائے گا۔ پہلے آپ برتن صاف کرتے ہیں پھر دودھ ڈالتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں پہلے ادب سیکھو پھر علم سیکھو، اس علم میں برکت ہو، یہ علم تمہارے لیے نفع بخش ہوگا، یہ علم دوسروں کو بھی نفع پہنچائے گا۔ لیکن اگر کسی بے ادب نے کتابیں پڑھ لی، بے ادب نے دین سیکھ لیا، تو وہ شیطان کے راستے پہ چل پڑے گا، کیونکہ شیطان کے پاس بھی علم تھا، ادب نہیں۔ شیطان کے پاس کیا چیز نہیں تھی؟ ادب نہیں۔ تو ہمیں پہلے کیا سیکھنا ہے؟ ادب۔ جس ہستی کی زبان سے آج میں نے تفسیری قول بیان کیا کہ آپ نے فرمایا دوزخ سے بچنا چاہتے ہو تو علم سیکھو، ادب سیکھو، ان کا اپنا ادب کتنا ہے۔ یہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں عبداللہ بن عباس۔ ایک رات میرے آقا کریم نے اپنے حجرے میں ہی ٹھہرا لی ہے، تہجد کی نماز کے وقت حضور نے انہیں اپنے ساتھ نماز میں کھڑا کیا۔ جب نماز شروع ہوئی عبداللہ بن عباس پیچھے ہٹ گئے، میرے آقا کریم نماز سے فارغ ہوئے، فرمایا عبداللہ بن عباس میں نے تجھے نماز میں اپنے برابر ہی کھڑا کیا، تو پیچھے کیوں ہٹ گیا؟ عبداللہ بن عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے نماز شروع کی میں سوچنے لگا میں کس ہستی کے برابر کھڑا ہوں جن کے برابر اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں، جن کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، میں ان کے برابر کھڑا۔ یا رسول اللہ میرے ایمان نے اجازت نہیں دی میں اللہ کے نبی کے برابر کھڑے ہو کے نماز پڑھوں، یا رسول اللہ میرے ایمان نے مجھے مشورہ دیا میں پیچھے ہٹ جاؤں، میں پچھلی صف میں چلا گیا۔ میرے آقا کریم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ عبداللہ بن عباس نے تیرے نبی کا ادب کیا ہے، اس کا سینہ علم کے لیے کھول۔ حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، آپ کا فتویٰ چلتا تھا، بہت بڑے عالم دین ہیں عبداللہ بن عباس، صحابہ میں بلند مرتبہ عالم ہے عبداللہ بن عباس۔ اے عبداللہ بن عباس علم کہاں سے ملا ہے؟ کہتے ہیں حضور کی دعا کے صدقے سے ملا ہے۔ اے عبداللہ بن عباس دعا کیسے ملی ہے؟ کہتے ہیں دعا ادب کی وجہ سے ملی ہے۔ تو اب مجھے بتائیں پھر علم کہاں سے ملا ہے؟ ادب کی وجہ سے۔ انہوں نے ادب کیا ہے، اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اس دعا کی برکت سے ایسا علم ملا ہے جس سے آج بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے علم سے آج بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو پہلے علم ہے یا پہلے ادب ہے؟ یہ بات اسکولوں کالجوں میں نہیں پڑھائی جائے گی، ورنہ کالجوں کے طالب علم بے ادب نہ ہوتے، ورنہ یونیورسٹیوں میں یوں شور شرابہ نہ ہوتا۔ یہ بات دینی درسگاہ میں سمجھائی جائے گی یا مسجد کے ممبر سے سمجھائی جائے گی کہ پہلے ادب سیکھو پھر علم سیکھو۔ اگر ادب والا علم حاصل کرے گا اس کا علم برکت والا علم ہو۔ اور فقہ حنفی مدون کرنے میں جو بنیادی اصول ہیں ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اہم نام ہے۔ یہ کوفے کے استاذ العلماء ہیں، مولا علی شیر خدا بعد میں کوفے تشریف لائے ہیں،
حضرت عبداللہ بن مسعود پہلے کوفے میں موجود تھے، اور جب مولا علی شیر خدا تشریف لائے ہیں تو انہوں نے فرمایا اللہ عبداللہ بن مسعود پہ رحم فرمائے، انہوں نے کوفے کو علم سے بھر دیا ہے۔ تو ایک شاگرد نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا آپ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، بڑی محنت کی ہوگی آپ نے علم سیکھنے کے لیے، کتنی ریاضت کی ہے، کتنی محنت کی آپ نے؟ آج کل عالم بننا آسان ہے، اس دور میں عالم بننا مشکل ہے۔ آج کل کتابیں موجود ہیں، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، اس دور میں فرق ہی تھوڑا، فیکٹریوں میں کاغذ نہیں کام ہوتا، یہ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ، سنن نسائی، ان میں کوئی کتاب بھی موجود نہیں۔ اس دور میں کتابیں نہیں ملتی، استادوں کے پاس بیٹھ کے ہی براہ راست علم حاصل کیا جاتا۔ اس دور میں بڑا عالم بننا یہ بہت بڑی بات۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا شاگرد پوچھتا ہے آپ نے بڑی محنت کی ہوگی، بڑی ریاضت کے بعد آپ عالم بنے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ہو میں تمہیں بتاتا ہوں میری محنت کی، میں رسول اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے کتنی محنت کی ہے؟ آپ نے فرمایا میں حضور کی خدمت میں رہتا تھا، جب کبھی حضور نالین شریفین اتار کے تشریف فرما ہوتے، میں حضور کے نالین اٹھا کے ایک دوسرے میں نالین اڑوس کے تھیلے میں ڈال کے حضور کے نالین اپنی چھاتی سے لگا کے کھڑا ہو۔ حضور کے نالین میرے سینے سے لگتے رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کو علم ملا ہے تو حضور کے نالین کا صدقہ ملا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میرا علم ادب نالین کی برکت ہے، نور علم ملا ہے تو حضور کے نالین کا صدقہ ملا۔ عبداللہ بن عباس ہوں یا عبداللہ بن مسعود ہوں، دونوں یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے ادب ہے بعد میں علم۔ جو ادب کرتا ہے حضور خوش ہو کہ اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں حضور خوش ہو کے دیکھیں، مسکرا کے دیکھیں، تو کبھی ادب میں کوتاہی نہ کریں۔ جو ادب کرتا ہے حضور خوش ہو کے اس پہ نگاہ فرماتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے چند منافقین نے ہمارے آقا کریم کے علم غیب کا انکار کیا۔ حضور منبر پہ تشریف لائے، علم غیب کا اظہار فرمایا، آئندہ آنے والے واقعات کو بیان کیا۔ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، منبر سے اترے، نماز پڑھائی، پھر منبر پہ تشریف لے گئے۔ عصر تک علم غیب کا اظہار، آئندہ آنے والے واقعات بیان کیے۔ پھر آپ تشریف لائے، عصر کی نماز پڑھائی، دوبارہ منبر پہ تشریف لے گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے۔ ایک ہوتا ہے پیروں پہ کھڑا ہونا، وہ تو بندہ پورا کھڑا ہو گیا۔ ایک ہے گھٹنے بچھا کے نا زمین پہ گھٹنوں پر زور دے کے کھڑا ہونا اور یوں ہاتھ جوڑنا، اس میں بڑا ادب ہے۔ فاروق اعظم گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے، دونوں ہاتھ جوڑے، عرض کیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد نبیا ورسولا۔ یا رسول اللہ، وہ منافق ہیں جو آپ کے علم پہ اعتراض کر رہے ہیں، ہمیں آپ کے علم میں کوئی شک نہیں، ہم مانتے ہیں اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا کریم نے خوش ہو کہ حضرت فاروق اعظم کی طرف دیکھا۔ صحابہ کہتے ہیں پہلے حضور کے چہرے پہ جلال تھا،
جب فاروق اعظم نے یہ عرض کیا نا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد نبیا ورسولا، میرے آقا کریم نے خوش ہو کے ان کی طرف دیکھا۔ جو ادب کرے حضور اس کی طرف خوش ہو کے نگاہ فرماتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے پڑھا کیا تھا؟ اس تصویر کے اتنے فضائل ہیں کہ یہ ایک الگ عنوان ہے۔ صرف ایک فضیلت بیان کر رہا ہوں جسے امام طبرانی نے نقل کی ہے۔ جو آدمی 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ یہ کلمات پڑھ لے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد نبیا ورسولا، میرے آقا کریم فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروں گا۔ پڑھنا کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کو رب مان کے راضی ہوں، مطلب اللہ جس حال میں رکھے میں ہر حال میں، جب اللہ کو رب مانا ہے تو اللہ جس حال میں رکھے میں، چند لوگ ہی بول رہے ہیں ویسے اپنی مرضی کریں بھی تو کر سکتے ہیں، تو بندہ وہی اچھا ہے جو مالک کی مرضی میں راضی رہے۔ اللہ جس حال میں رکھے ہم راضی۔ وبالاسلام دینا، اسلام کے ہر حکم پر میں راضی ہوں، اسلام کے ہر حکم پہ میرا دل، اسلام کے ہر حکم پہ میں خوش ہوں، اسلام کے ہر حکم پہ میں، اچھا بندہ اسلام کے کسی حکم پہ عمل نہ کرے گناہ گار ہو، لیکن اگر کسی حکم پہ راضی نہ ہو کافر ہو۔ قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ قبر میں 3 سوال ہیں۔ وہ جو قبر کے 3 سوال ہیں نا، وہ ان کلمات کے اندر ان کے جواب موجود ہیں۔ پہلا سوال مال ربوں کا، تو جو آدمی دنیا میں پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا، پہلے سوال کا جواب تیار ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ دوسرا سوال ہوگا قبر میں ماں دینوں کا، بندہ تو دنیا میں پڑھتا تھا وبالاسلام دینا، اور تیسرا سوال کیا ہوگا؟ ماں کنت تقول فی ھذا الرجل، بندہ دنیا میں پڑھتا تھا وبسیدنا محمد نبیا ورسولا۔ پہلا حصہ اللہ جس حال میں رکھے میں راضی، دوسرا حصہ اسلام کے ہر حکم پہ میرا دل، اسلام کے ہر حکم پہ میرا دل، ماشاءاللہ راضی تو آپ ہیں ہی، پر میرا خیال ہے بڑی اداری ہے، قربانیاں کرنی ہیں، مہنگائی بڑی ہے، سوچ رہے ہیں کہ لفظ بولیں یا نہ بولیں۔ راضی تو آپ ایسے ہیں اسلام کے ہر حکم پہ، اس لیے مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا قربانیاں دیں تو خوش دلی سے۔ قربانی کا مطلب بھی یہ ہے، ویسے ہر مسلمان پہ تو یہ واجب بھی نہیں ہے، جو صاحب نصاب ہوگا اس پر ہی بات ہے، چاہے عید کے دنوں میں صاحب نصاب بن جائے، صاحب نصاب پر ہی بات ہے۔ تو جو صاحب نصاب ہیں وہ تنگ دلی سے قربانی نہ دیں کہ ہائے میرا 25,000 جو ہے وہ جیب سے نکل گیا، یہ 25,000 ضائع نہیں ہوگا، یہ بچ گیا ہے، یہ آپ کے کھاتے میں آخرت کے رجسٹر پہ لکھا گیا ہے، یقین کے ساتھ خرچ کریں۔ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ قربانی دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ قربانی کے جانور قیامت کے دن مومن اور دوزخ کے درمیان آڑ بن جائیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے سمنوا ضحایاکم فإنھا علی الصراط مطایاکم، قربانی کے جانور پل صراط پہ سواریاں بنیں گے۔ قربانی کے جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے، خون کا قطرہ زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، قربانی کرنے والے کے سارے صغیرہ گناہ رب پہلے معاف فرما دیتا ہے۔
اور جانور کے بدن پہ جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو قربانیاں کرنا، یہ قربانی کے جانور کا گوشت قیامت کے دن میزان میں تولا جائے گا، اور اس جہان کے مطابق جتنا آپ میں اخلاص ہوگا نا، اس گوشت میں اتنا زیادہ وزن ہوگا۔ جب میں کہہ رہا ہوں نا گوشت تولا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے 18 کلو کا جانور دیا ہے تو قیامت کے دن میزان پہ 18 کلو رکھے جائیں گے، نہیں، جتنے اخلاص سے آپ نے قربانی دی ہے نا، میزان میں وزن اتنا زیادہ ہوگا۔ اس لیے خوشی خوشی قربانی دے۔ وبالاسلام دینا، اسلام کے ہر حکم پہ میرا دل۔ ایک شخص مکے میں فوت ہوا، اور مکے کا جو مشہور قبرستان ہے اس میں اس کو دفنایا گیا۔ تو اس کا ایک رشتہ دار وہ جب واپس اپنے علاقے میں آیا، وہاں عیسائیوں کی ایک بچی فوت ہو گئی، اس کو دفنانے کے لیے انہوں نے قبر کھودی۔ تو پہلے وہاں ایک قبر تھی جس کے اوپر وہ قبر کھود رہے تھے، نیچے سے اس مسلمان کی میت نکل آئی جس کو مکے میں دفنا کے آئے۔ یہ پریشان ہو گیا، حیران ہو کے اس نے اپنے اس رشتہ دار کے گھر والوں سے پوچھا کہ اس کے اعمال کیسے تھے۔ گھر والوں نے کہا مسلمان تھا، لیکن بس ایک بات کرتا تھا کہ کاش ایسا ہوتا یہ غسل جنابت فرض نہ ہوتا تو پھر بڑا اچھا تھا۔ اسلام نے غسل جنابت کیوں فرض کر دیا؟ اس پہ وہ اعتراض کرتا تھا کہ میاں بیوی کا بدن ملے تو غسل فرض ہوتا ہے۔ وہ کہتا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مسئلہ یاد رکھے، بندہ اسلام کے کسی حکم پہ عمل نہ کر سکے، تاخیر سے عمل کرے، گناہ گار ہوگا، کافر نہیں ہوگا، لیکن اگر بندہ اعتراض کرے کہ یہ حکم ہی غلط ہے، ایمان ختم ہو جائے گا۔ وبالاسلام دینا، ہم اسلام کے ہر حکم پر دل سے، ہماری سمجھ تھوڑی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی حکمتیں بلند ہیں۔ شریعت کا حکم میری طبیعت کے خلاف ہو سکتا ہے، میری طبیعت ممکن ہے نفس امارہ ہو، وہ بوجھ سمجھے۔ شریعت کا حکم میری طبیعت کے خلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن میری مصلحت اور میرے فائدے کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ فائدہ شریعت پر عمل کرنے نہیں ہے، مجھے اس کی سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ بات اپنے دل پہ نقش کر لیں کہ میں شریعت پہ عمل کروں گا، میرا فائدہ ہے، خدا کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے دین عطا کیا ہے تو ہمارے نفع کے لیے عطا کیا ہے، ورنہ وہ تو بے نیاز ذات ہے۔ اس نے ہمیں تخلیق کیا، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ اس نے ہمیں دین عطا کیا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ تو دین کو جب رحمت سمجھیں گے، دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ 2 وظائف میں نے بیان کیے ہیں دوزخ سے بچنے کے لیے، ایک تو ادب، دوسرا قربانیاں، تیسرا عمل عرض کر رہا ہوں۔ آج کل حاجیوں کے قافلے جا رہے ہیں حج کرنے، ویسے حج بھی دوزخ سے بچانے والا عمل ہے۔ حج کی جزا جنت ہے، اور حج کے حوالے سے ہے کہ جس کا حج قبول ہو گیا، قیامت کے دنوں سے 300 گناہ گاروں کی شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ حج کی بہت ساری برکتیں، ان میں ایک برکت آب زمزم ہے۔ جنہوں نے حج نہیں کیا، زمزم انہوں نے بھی پیا ہوتا ہے، کیونکہ زمزم یہاں لے کے آتے ہیں حاجی عمرہ کرنے والے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آب زمزم پینے لگے تو دعا فرمائی۔ حدیث پاک ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، آب زمزم جس نیت سے پیا جائے اللہ وہ نیت پوری کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک آب زمزم پینے لگے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، زمزم پینے سے پہلے یہ دعا مانگا کریں،
شاید کبھی آپ نے یہ دعا مانگی ہو، ورنہ اکثریت کا اس طرف دھیان ہی نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن مبارک زمزم پینے لگے، دعا مانگی، یا اللہ قیامت کے دن لوگ پیاسے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے پیاس میں آج پانی پی رہا ہوں زمزم، اس کی برکت سے مجھے حشر کے دن پیاس نہ لگے۔ یا اللہ آج تو نے کرم کیا، مجھے زمزم تک پہنچایا ہے، قیامت کے دن مجھے ساقی کوثر کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام عطا فرما۔ وہ زمزم پیتے ہوئے کوثر کی دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ آج تو نے زمزم عطا کیا اپنے کرم سے، اسی طرح مجھے اپنے کرم سے قیامت کے دن حوض کوثر سے ساقی کوثر کے ہاتھوں سے جام پینا نصیب فرما۔ تو زمزم پیتے ہوئے یہ دعا مانگیں، جو دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہوگی، یہ زمزم کی برکات میں سے ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر سمیٹتا ہوں۔ 3 وظائف میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، چوتھا وظیفہ عرض کر رہا ہوں، اس پر ہی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ شیطان کو جن راستوں سے موقع ملتا ہے نا حملہ کرنے کا، ان میں سے ایک راستہ ہے لباس۔ لباس آپ کو جنت میں بھی لے جائے گا اور لباس دوزخ میں بھی لے جائے گا، اس لیے لباس کا خیال رکھیں۔ اگر لباس غیر شرعی ہو، مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، وہ عورتیں جو لباس پہن کے بھی ننگی ہوتی ہیں وہ دوزخی ہیں۔ جو اتنا باریک لباس پہنے کہ لباس پہن کے بھی وہ ننگی ہیں، وہ عورتیں دوزخی ہیں۔ تو لباس جنت میں بھی لے جائے گا، لباس دوزخ میں بھی لے جائے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، لباس کی سادگی ایمان کی وجہ سے ہے، یعنی جس کے دل میں ایمان ہے اسے فکر ہوگا میرا لباس بھی مومنوں جیسا ہونا چاہیے، اہل ایمان جیسا ہونا چاہیے۔ یہ ایک الگ عنوان ہے لباس کا موضوع، اس پر میں پھر کبھی آپ کے سامنے تشریح کروں گا۔ آج اتنا ہی عرض کر رہا ہوں، معاشرے کو بگاڑنے میں لباس کا بڑا عمل دخل ہے۔ بالخصوص شادیوں کے موقع پر ہمارے ہاں شرعی لباس، دینی لباس کا دھیان خیال نہیں رکھا جاتا۔ اگر ہم معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو جن بنیادی چیزوں کی اصلاح ضروری ہے ان میں سے ایک چیز لباس۔ آج کل گرمیوں کا موسم ہے تو یہ جو کپڑے بیچنے والے ہوتے ہیں دکاندار، یہ کوئی مفتی نہیں ہوتے، عالم بھی نہیں ہوتے، شاید کوئی عالم ہو، ورنہ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کپڑا جو ہم بیچ رہے ہیں یہ شرعاً بیچنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ ان کو تو پیچھے فیکٹری والوں نے بنا کے کپڑا دیا، وہ بیچ رہے۔ گرمیوں میں بعض مرد بھی اتنا باریک کپڑا خریدتے ہیں کہ اندر سے جسم جھلک رہا ہوتا ہے۔ مفتی صاحب استاد العلماء سجاد نعیمی صاحب تشریف فرما ہے، ان سے تصدیق کروا لیں، ان سے مسئلہ پوچھ لیں۔ اگر مرد نے لباس پہنا ہوا ہو اور اتنا باریک ہو کہ اندر سے اس کا جسم جھلک رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی، ستر عورت فرض ہے۔ تو گرمی کے نام پر اتنا باریک کپڑا نہ خرید لیں کہ جو حکم ہے یواری سوآتکم، کہ لباس کا مقصد ہے بدن ڈھانپنا، وہ مقصد ہی پورا نہ ہو رہا۔ اس لیے لباس ایسا ہونا چاہیے جو بے حیائی کا باعث نہ بنے، شرم و حیا والا لباس، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی۔ اگر ہم آج لباس کی اصلاح کر لیں تو معاشرے کی اصلاح میں نمایاں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مرد تو بالعموم خیال رکھ لیتے ہیں، لیکن عورتیں اس حوالے سے آپ بازار چلے جائیں، 8-10 سال کی بچی ریڈی میڈ سوٹ خریدنا ہو پورے بازوؤں والا نہیں ملے گا،
بچیوں کے جو کپڑے ہیں 8-10 سال کی بچی تک وہ پورے بازوؤں والے ریڈی میڈ کپڑے آتے ہی نہیں۔ ایک سازش کے تحت مسلمانوں کو بے حیائی کا دل دادا بنایا جا رہا ہے۔ شادیوں کے موقع پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ لباس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو شریعت مطہرہ نے وہ راستے بند کیے ہیں جن راستوں سے شیطان کو موقع ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی غیر شرعی لباس پہنتا ہے تو وہ لباس اپنے لیے بھی فتنہ ہے اور دوسروں کے لیے بھی فتنہ ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں۔ 4 اصلاحی نکات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ ایک تو ادب سیکھنا سکھانا، اور دوسرا جو ہے کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں جو بھی حکم دیا ہے اس میں ہمارا نفع ہے۔ شریعت پر عمل کرنے سے ہی، شریعت مطہرہ کو اپنانے سے ہی ہم لازوال کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ حج جو ہے یہ بھی دوزخ سے بچنے کا ذریعہ، اور برکات حج میں زمزم پینے کی دعا میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ قربانی کرنا یہ بھی دوزخ سے بچنے کا وظیفہ ہے۔ قربانیاں خوش دلی کے ساتھ کریں۔ اور چوتھی بات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے وہ ہے کہ اپنے لباس کا خیال رکھیں، مرد بھی عورتیں بھی۔ اگر لباس کا خیال رکھیں گے تو اس سے معاشرے کی اصلاح آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔